الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم سورہ حدید کی آیات 18 اور 19 کے حوالے سے سلوک قرآنی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس ضمن میں جو دو اصطلاحات وارد ہوئیں صدیقین اور شہداء، ان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کا حوالہ بھی آیا تھا۔ یہ جو نقشہ آپ حضرات کے سامنے اس وقت موجود ہے، یہ دین کی بعض اہم اصطلاحات کے مابین جو ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ دونوں انتہاؤں پر دیکھیے، دائیں اور بائیں، ایک طرف عروج اور ایک طرف نزول۔ ایک عروجی کیفیت ہے، ایک نزولی کیفیت ہے۔ بیس لائن ہے عبدیت اور صالحیت۔ لفظ عبدیت جو سب سے زیادہ اصطلاح قرآن مجید میں استعمال ہوئی، اعبدوا ربکم، اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ لیکن یہ جو سورہ نساء کی آیت ہے اس کے حوالے سے صالحین، کیونکہ یہ بیس لائن ہے، یہاں اس لیے ان دونوں کو یکجا کر دیا گیا۔ اللہ کی بندگی، وہ شخص جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزاروں گا، وہ صالحین میں شامل ہو گیا۔ اب اس سے اوپر کے جو درجات ہیں اس کے لیے تین اصطلاحات کو تقریباً سمجھیے کہ یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ ولایت، اللہ کی دوستی، اس پر ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیات، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن کو بھی اس عبدیت پر استقامت حاصل ہو گئی، جن کا بھی دل ٹھک گیا ایمان پر، اللہ کے ساتھ تسلیم و رضا کی کیفیت ہو گئی، توکل کل کا کل اللہ کی ذات پر مرکوز ہو گیا، اطاعت پر کاربند ہو گئے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اسی دوستی کے لیے ایک لفظ خلت بھی ہے، اور یہ خاص طور پر استعمال ہوا حضرت ابراہیم کے لیے علیہ الصلاۃ والسلام، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو ولایت اور خلت۔ لیکن ایک اعتبار سے یہی لفظ صدیقیت بھی ہے۔ صدیق کون ہے؟ طبعا نیک سرشت، راست باز، راست گو، راست رو، اور یہ کہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے کے لیے تیار، آمادہ۔ یہ ہے وہ مرتبہ کہ جس سے پھر اوپر اب عروج کی آخری منزل نبوت ہے، اور میں نے اسی لیے رسالت کو نیچے رکھا ہے، اس لیے کہ میں ان حضرات کی رائے سے متفق ہوں کہ جو رسالت کو مقام ایک نزول میں سمجھتے ہیں، اصل عروج نبوت ہے۔ اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى۔ یہ نزول اس اعتبار سے بھی بہت خوبصورت لفظ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جبکہ آپ غار حرا میں جبل نور پر تشریف فرما تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا اذهب الى فرعون انه طغى، جبکہ کوہ طور پر ہم کلامی سے مشرف ہوئے۔ اب گویا کہ جاؤ، اسی لیے صوفیاء نے خاص طور پر مولانا روم نے اس کو بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ رسالت مرتبہ نزول میں ہے، جاؤ۔ یہی وجہ ہے، ایک تو نبوت کی کیفیت ہے جس کو کہ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے جو چوتھا خطبہ ہے اس کے پہلے جملے میں واضح کیا ہے، اور وہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، وہ چونکہ ایک بہت بڑے صوفی تھے، ان کا جملہ ہے محمد عربی بالائے آسماں رفت و باز آمد، بخدا اگر من رفتم باز نہ آمدم۔ محمد عربی ساتویں آسمان تک چلے گئے پھر واپس آ گئے، خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آتا۔ تو یہاں سے علامہ کہتے ہیں کہ دس از دی ڈفرنس بٹوین پروفیٹک ایکسپیرینس اینڈ مسٹک ایکسپیرینس۔ صوفی اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ بیٹھا، اس میں جو سرور ہے، جو کیف ہے، ظاہر بات ہے کہ اس سے تو وہی شخص آگاہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ لذت ای مادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس نے کبھی چکھا نہ ہو اسے اس کے اندر جو سرور اور کیف ہے وہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، اور جب اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی ہے تو اس کیفیت میں، بلکہ انہی کا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے، ایک وقت مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی کیفیت ہوگی، اب ہم تو کیا سمجھیں گے اس کو، اس وقت یہ کہ اقامت کی آواز آ گئی، قد قامت الصلاۃ، کھڑے ہونا پڑا، لیکن کہا یہ کہ حضوری سے نکال کے دربانی میں کھڑا کر دیا۔ وہ جو کیفیت حضوری حاصل تھی مجھے اس مراقبے میں، لیکن بہرحال کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ شریعت یہ ہے، شریعت کا حکم ہے، جب قد قامت الصلاۃ ہو گیا اور نماز فرض ہے اس کے ساتھ شریک ہونا، ورکعوا مع الراکعین لازم۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام بلند پر پہنچ گیا ہو، اب اس سے کہا جاؤ تبلیغ کرو، اور تبلیغ کرنے میں کیا ہوگا؟ کوئی کہے گا پاگل ہو گئے، کوئی کہے گا دماغ خراب ہو گیا، کوئی کہے گا انہ لشیء یراد، یقیناً کوئی نہ کوئی مقصد ہے، یہ کوئی لیڈری چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کا جو ہے نام کی مالا جپیں۔ کسی نے کہا جادوگر ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، اور جو بھی قلب پر بیت رہی ہے قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، آپ کو صدمہ پہنچتا ہے، اس لیے کہنا پڑ رہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو کوفت پہنچ رہی ہے، لیکن صبر کیجئے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ لفظی ایذا تھا، اس کے بعد جو فزیکل اسالٹ شروع ہوئے، تو رسالت میں یہ ساری مصیبتیں جو ہے جھیلنی پڑی، جبکہ نبوت، ولایت، اس مقام کے اوپر آدمی بیٹھا ہوا ہے آرام سے۔ ہمارے صوفیاء ان کی خانقاہ میں جو آئے گا نا اس کا تزکیہ کریں گے نا، وہ در بدر تو نہیں جائیں گے، انہیں کسی کی کوئی کڑوی بات سننی نہیں پڑے گی، وہ تو خانقاہ ہے، ہسپتال ہے، کوئی مریض ہوگا تو آئے گا، اپنی غرض کو آئے گا اپنے علاج کے لیے، کسی کے اندر احساس بیدار ہو گیا ہے، وہ تزکیے کا خواہاں ہے، وہ تشریف لائے گا، آئے، اور پھر اس کے بعد جو بھی کہا جائے گا وہ مانے گا، حکم مانے گا، اس میں وہ مشقت نہیں۔ کہاں نبی در در جو ہے جا رہے ہیں، اور کہیں کچھ سن رہے ہیں، کہیں کچھ سن رہے ہیں۔ بہرحال اس مقام عروج و نزول کو خوبصورتی سے مولانا روم نے واضح کیا ہے، جو عالم فزیکل ورلڈ ہے اس کی ایک مثال ہے کہ دیکھیے سمندر میں جب سورج کی حرارت اور تمازت آتی ہے تو بخارات اٹھتے ہیں اوپر، سمندر کا پانی اوپر جا رہا ہے بخارات کی شکل میں، ظاہر بات ہے یہ ڈسٹلڈ واٹر ہے، اس لیے کہ اس میں تو اب کوئی امپیورٹیز ہیں ہی نہیں، بالکل پاک صاف پانی جائے گا، ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے، تبخیر ہو رہی ہے، اوپر جا کے یہی اب بادل بن کر پہنچ گئے، اور پھر جا کے یہ بارش بن کر برسے، یہ عروج تھا، یہ نزول ہے۔ اب جب وہی پانی بارش کی شکل میں برس رہا ہے تو فضا کو صاف کرتا ہے، سب سے پہلے فضا کی صفائی، دھلی ہوئی فضا ہو گئی بارش کی وجہ سے، پھر وہ زمین کو صاف کر رہا ہے گندگیوں کو لے کر، اور وہ جو ہے وہی پانی اپنے اندر ہی اس نے لی ہے فضا کی بھی وہ ساری کثافت، اور پھر زمین کی بھی گندگی کو لے کر پھر وہ نالوں میں سے ہو کر اور پھر دریاؤں سے ہو کر پھر سمندر پہنچے گا۔ یہ سائیکل ہے عروج اور نزول کا۔ تو نبی رات کے وقت کھڑے ہوتے تھے عروج کی کیفیت میں، مقام عبدیت، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ ہے مقام عروج۔ اور دن کے وقت جبکہ
دعوت و تبلیغ کے لیے گلیوں میں پھر رہے ہیں، گھر گھر جا رہے ہیں، لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور جو جلی کٹی باتیں ہیں سننی پڑ رہی ہیں، اس سے طبیعت میں انقباض ہوتا ہے، کثافت پیدا ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن کتنے ہی ہیں جو پاک صاف ہو گئے اسی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، کتنوں ہی کو پھر اب نصیب ہو گیا ہے کہ وہ خود بھی عروج کی کیفیت جو ہے حاصل کرے۔ تو یہ ہے اصل میں رسالت جو ہے مرتبہ نزول میں ہے، اور رسالت کے ساتھ قریب ترین لفظ قرآن مجید کا شہادت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جیسے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، سب سے پہلے شاہد، گواہ بنا کر بھیجا۔ یہ گواہی اپنے قول سے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر تمہارا عمل گواہی دے کہ واقعتاً تم اللہ کے بندے ہو اور واقعتاً تم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتے ہو۔ یہ گواہی عمل سے دو گے، پھر یہ کہ جمع کرو لوگوں کو اور ایک اجتماعی نظام قائم کرو کہ جو گواہ بن جائے پوری دنیا کے اوپر کہ بہترین نظام وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے عطا کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کے لیے عملی جد و جہد چاہیے۔ اس شہادت کے لیے اب ان لوگوں کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی جن کے اندر قوت کار زیادہ ہے، بھاگ دوڑ کی صلاحیت زیادہ ہے، جبکہ تصدیق کرنے میں وہ لوگ پیش قدمی کر جائیں گے جو سلیم الفطرت رقیق القلب۔ یہ ہے اصل میں صدیقین اور شہداء کے دو مزاج۔ ایکسٹروورٹس وہ شہداء بنیں گے، انٹروورٹس صدیق بنیں گے، ان کو تصدیق میں دیر نہیں لگے گی، پیش قدمی کر جائیں گے، لیکن یہ کہ اس کے بعد نبی کے دست و بازو بننے میں جو شہداء ہیں، جو بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور نہ معلوم اور کتنے بھی صحابہ تھے، لیکن ان کے ایمان لانے تک مسلمانوں کو کھلم کھلا حرم میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور جس سال حمزہ اور عمر ایمان لے آئے اب ڈنکے کی چوٹ جا کر حرم میں نماز پڑھی۔ اسی لیے حضرت مسیح کا بڑا پیارا قول ہے، کتنے ہی ہیں جو بعد میں آتے ہیں لیکن پہلوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ 6 سال میں جو لوگ ایمان لائے تھے آپ اندازہ کیجئے کم سے کم 30-40 افراد تو ہو گئے، لیکن یہ کہ ابو بکر کے بعد عظیم ترین انسان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو معین کیا وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے بعد میں ہیں 5 سال بعد، 6 سال بعد میں آ رہے ہیں۔ بہت سے وہ ہے کہ جو آپ سے 5 سال پہلے 6 سال پہلے آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ جو مقام اور مرتبہ، اس لیے کہ فعال انسان، ان کے قوائے عملیہ جو ہیں وہ زیادہ چاق و چوبند ہیں۔ ایک وہ ہے جن کے قوائے فکریہ علمیہ اس کی حیثیت جو زیادہ ہے۔ تو یہ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے اعتبار سے استاد تباہ کا معاملہ جو ہے انسانوں کا، اس کے اعتبار سے صدیقیت بلند ترین منزل یا شہادت بلند ترین منزل، لیکن رتبے اوپر سے لیں گے تو صدیقیت بلند ہے، شہادت اس سے نیچے ہے۔ اسی لیے اس آیت میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا مانوی طور پر، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہیں ایک معیت حاصل ہوگی، رفاقت حاصل ہوگی ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہے؟ از قسم من النبیین والشہداء والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، انبیاء سے نیچے، اور پھر ان سے نیچے شہداء کا رتبہ ہے، اور پھر سب سے نیچے بیس لائن ہے اور وہ ہے صالحین۔ یہ ہے در حقیقت ان الفاظ کے مابین جو ربط اور تعلق ہے۔ اور شہید در حقیقت قرآن میں آتا ہے گواہ کے معنی میں، دنیا کی زندگی میں گواہی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے، اور قولی شہادت اور عملی شہادت کے ذریعے سے، اور یہی لوگ ہوں گے پھر کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جو اہم مضامین ہوتے ہیں قرآن مجید میں 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں، تو جس طرح وہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے کہ حضور تم پر گواہی دیں گے اور تم گواہی دو گے، یو ول بی ریکوائرڈ ٹو ٹیسٹیفائی اگینسٹ دی ہول آف ہیومینٹی، کہ اللہ ہم نے جو نبی نے تیرا پیغام ہمیں پہنچایا تھا ہم نے انہیں پہنچا دیا۔ اسی لیے فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے، یہ سورہ حج اور سورہ بقرہ جو ہے یہ اس طرح چسپاں ہے ایک دوسرے کے ساتھ
کہ متصلاً قبل ہجرت سے بالکل متصلاً قبل سورہ حج نازل ہوئی ہے، اور ہجرت کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، تھوڑا وہ مضمون سورہ بقرہ میں آ گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ تو ہوئی دنیا کی گواہی، اور یہاں پہ آخرت کا خاص طور پر نمایاں نہیں کیا گیا، حالانکہ اسی میں امپلائڈ ہے۔ دنیا میں تم گواہی دو گے دعوت اور تبلیغ اور اتمام حجت کے ذریعے، اور قیامت کے دن اسی گواہی کا ظہور ہو جائے گا جبکہ پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت سے عدالت خداوندی میں کھڑے ہو کر گواہی دو گے۔ لیکن یہ مضمون بھی قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورۃ النحل، یہ نحل بھی یوں سمجھیے کہ جو ہجرت سے متصلاً قبل سورۃ نازل ہوئی ان میں سورہ نحل ہے، اور سورہ نحل کی آیت 89 ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ اس دن کا تصور کیجئے اے نبی جس دن کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ ان پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، اور ان پر گواہ میں عرض کر چکا ہوں علی مخالفت کے لیے آتا ہے، وہاں گواہی ان کے خلاف پڑے گی، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس پوزیشن میں ہو کہ اللہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، کوئی قوم یہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہمارے تک تو آیا ہی نہیں، تو یہ چیز جو ہے اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز، اس دنیا کا قاعدہ ہے۔ اللہ کے ہاں کریڈٹ ملے گا، رعایت ملے گی ان لوگوں کو کہ جن تک بات نہیں پہنچی، بلکہ ان کا ڈسکریڈٹ جائے گا ان کے حق میں، ان کے کھاتے میں جمع ہوگا ان کا جرم کہ جن کے ذمے تھا کہ وہ پہنچائیں انہوں نے نہیں پہنچایا، وہ جواب دے ہوں گے۔ بہرحال جن لوگوں تک بات نہیں پہنچی گویا کہ ان کے لیے تو وہ عذر ہو گیا، جن تک بات پہنچا دی گئی اب کوئی عذر نہیں۔ اسی کو سورہ نساء کے اندر کہا گیا ہے 6 پارے کے شروع میں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف۔ اللہ کے خلاف سے مراد اللہ کے محاسبے کے خلاف۔ اے اللہ ہم سے کس بات کا حساب لے رہا ہے؟ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، جس کو میں سادہ ترین مثال سے واضح کرتا رہا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں ان باتوں کو کہ بہت اہم باتیں ہیں کہ آپ اگر اپنا پیغام کسی شخص کے ذریعے سے کسی اپنے دوست اپنے عزیز کو بھیجتے ہیں کہ فلاں کام کل شام تک ضرور ہو جانا چاہیے ورنہ میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، فرض کیجئے وہ کام نہیں ہوا، اب آپ غصے میں بھرے ہوئے گئے اپنے اس دوست کے پاس یا عزیز کے پاس کہ بھلے آدمی میں نے تمہیں یہ پیغام بھیجا تھا، تم نے وہ میرا کام نہیں کیا اور مجھے اتنا بڑا نقصان ہو گیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، اب آپ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے کہ نہیں؟ اس سے کیا شکوہ کریں گے؟ سارا غصہ آپ کدھر جائے گا؟ وہ جو پیغام بر تھا جا کے اس کی گردن ناپیں گے آپ کہ اللہ کے بندے میں نے تجھے اتنا اہم پیغام دے کر بھیجا تھا، تم نے میرا پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ تو یا تو پیغام پہنچا دیا پیغام بر نے تو وہ بری ہو گیا، ساری ذمہ داری اس کی ہے جسے پیغام پہنچ گیا، اور یا اگر پیغام بر نے پیغام پہنچانے میں کمی کی ہے تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کی ہے، جس کے پاس پیغام پہنچنا تھا وہ بری ہے، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ اعراف میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں؟ اے اللہ ہم نے پہنچا دیا تھا، اور ہم نے ان سے گواہی بھی لے لی تھی، الا هل بلغت انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اے اللہ میں تو گواہی لے کر آیا ہوں، بری ہو گئے، فارغ ہو گئے، اب ساری ذمہ داری ان کی۔ یہ ہے اصل میں شہادت۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مختلف قسم کی شخصیتیں، اب کچھ لوگ اگر وہ انٹروورٹ ٹائپ ہیں، غور و فکر کرنے والے، سوچ بچار کرنے والے، سلیم الفطرت رقیق القلب، وہ صدیقیت کے مقام تک جا پہنچیں گے۔ جن کا وہ مزاج نہیں ہے وہ کم سے کم شہادت کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے۔ یہ دونوں راستے اب کھلے ہوئے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اپنے دل کے اندر سے باطن میں سے بریک کھول دیا ہے، مال کی محبت کا بریک لگا ہوا ہے تو کہیں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی ترفع نہیں، کوئی ترقی نہیں، تو وہ نام کے مسلمان ہیں جو چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے والذین آمنوا، اب اس کے بعد ایمان کا معاملہ ہے، اس میں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ یہ شروع ہی میں بات ہو سکتی ہے بعد میں نہیں ہو سکتی۔ ہم نسلی طور پر مسلمان ہیں، عقیدتاً ایمان ہمارے پاس ہے،
وہ شعوری ایمان نہیں ہے، آج بھی اس کی تحصیل کر سکتے ہیں۔ تجدید ایمان اسی کا نام ہے۔ ہر گناہ کے بعد جب توبہ انسان کرتا ہے وہ تجدید ایمان ہے۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے اندر شامل ہے، حصہ سوم کا درس ہے، انہوں نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وہ جو گناہ تین گنوائے گئے، شرک سے اور زنا اور قتل ناحق، جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ان کے لیے تو پھر بڑی سخت سزا ہے، یلقا اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو حقیقت میں تجدید ایمان، توبہ، تجدید ایمان، تجدید عہد، یہ تین الفاظ ہم نے تنظیم اسلامی کی دعوت کے بنیاد کو واضح کرنے کے لیے اختیار کیے تھے، اور بہت سے ہماری مطبوعات کے اوپر یہ وہ جو بلاک ہے وہ شائع ہوا وہ موجود ہے کہ بنیادی دعوت کیا ہے تنظیم اسلامی کی؟ تجدید ایمان، توبہ، تجدید عہد۔ آج بھی یہ راستہ کھلا ہے، یہ جان لیجئے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ تو آؤٹ آف باؤنڈز ہے۔ پہلے بھی وہ وہبی تھی، کسبی نہیں تھی، لیکن اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہے۔ البتہ صدیقیت کا مقام کھلا ہے، افتاد تباہ کے اعتبار سے انسان آئے، ترقی کرے، آگے بڑھے، شہادت کے مراتب کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بیس لائن جو ہے وہ تو بہرحال صالحین، جو فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے، اور ان دونوں آیات کے ربط سے واضح ہوا کہ جو لوگ اس مرحلے سے گزر جائیں، فلاقتحم العقبہ، جو اس گھاٹی کو عبور کر آیا، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، مرتبہ صدیقیت تک پہنچ جائے یا مرتبہ شہادت تک رسائی حاصل کر لے۔ چند باتیں میں اور اس سلسلے میں اسی کے حوالے سے عرض کر دوں۔ ایک بات عام طور پر ہمارے تصوف کے حلقوں میں کہی جاتی ہے، اور وہ بات ظاہر کے اعتبار سے بہت غلط ہے، لیکن اس کے اندر بھی ایک حقیقت کا ایلیمنٹ ہے، اگرچہ اصطلاحات وہاں غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ یہ تصوف کے حلقے میں یہ بات بہت عام ہے، ولایت نبوت سے افضل ہے۔ نسبت ولایت، نسبت نبوت، یہ دو نسبتیں ان کے ہاں مستقلاً جو ہے ان کا ذکر ہوتا ہے، اور ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اصل میں یہ بات بہت غلط ہے۔ ولایت، خلت، صدیقیت، اس سے بہت اونچا مقام نبوت کا ہے، بلند ترین مقام نبوت کا ہے۔ اس لیے بھی جان لیجئے کہ نبوت کا جو لغوی ہے اس کی اصل یا تو نبع سے ہے، خبر دینے والا، اور یا نبون سے ہے جس کے معنی بلندی کے ہیں۔ بلند ترین مقام مقام نبوت ہے، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں۔ لیکن نبوت کے ساتھ رسالت جو اٹیچڈ ہے، یوں سمجھیے کہ رسالت اور شہادت گویا کہ نبوت رسالت سے افضل ہے۔ عام طور پر تصور ہمارا یہ کہ رسالت نبوت سے افضل ہے۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ رسالت مقام نزول میں ہے، اصل مقام نبوت ہے۔ البتہ یہ کہ جب کسی نبی کو کسی معین جگہ پر بھیجا جاتا ہے، اب جاؤ ادھر، اذهب الى فرعون، جاؤ اب صدوم اور عمورہ کی بستیوں کو آگاہ کرو اور خبردار کرو، اور فلاں جگہ پر جاؤ، الى عاد اخاهم ہودا، جاؤ اب اپنی قوم کو، قوم عاد کو خبردار کرو، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جاؤ قوم سمود کو اے صالح اب جاؤ انہیں خبردار کرو۔ تو یہ در حقیقت مقام نزول میں ہے، نبوت رسالت سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نبوت کا جو رشتہ ہے وہ در حقیقت ولایت اور خلت اور صدیقیت سے ہے۔ وہ کس اعتبار سے؟ جو صرف نبی ہے، یہ ذرا غور کیجئے اچھی طرح، یہ بڑے اہم مضامین ہیں، اور رسول نہیں ہے، یہ چیز متفق علیہ ہے پوری امت کے نزدیک۔ نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی ہوگا، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں قائم ہو گیا کہ رسالت افضل ہے۔ افضل نہیں ہے، خاص اور عام کی نسبت ہے، لیکن در حقیقت نبوت، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، لیکن اس معنی میں وہ نقشہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ انہوں نے نہ تو اپنے آپ کو ماننے کی دعوت دی، کوئی مطالبہ نہیں کیا مجھ پر ایمان لاؤ،
وہ بادشاہ جو ہے جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کی تعبیر بتانے کی وجہ سے ہی پھر جیل سے نکلے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر چونکہ ایک بہت بڑی کلیمٹی جو تھی پوری قوم کے اوپر آ رہی تھی، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی اس کا حل بھی پیش کیا، ایک بہت بڑا عہدہ بھی قبول کر لیا، لیکن بادشاہ تو بہرحال وہی شخص تھا جو ایمان نہیں لایا، کہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں کہ وہ ایمان لایا ہو۔ ہاں نیک انسان سمجھا تو حضرت یوسف کو جو کچھ کے کہا تھا جیل کے لوگوں نے، یوسف ایھا الصدیق، ذرا نوٹ کیجئے لفظ صدیق آیا وہاں۔ نبی جو ہے وہ اپنے ایک ذاتی شخصیت کے اندر، اس لیے کہ نبوت تو ہو گئی جبکہ اللہ نے وحی نازل کر دی، ایک ولی اللہ، حقیقی ولی اللہ، وہ بنے ہوئے صوفیہ جو ہے یا یہ جو ہمارے ہاں جو قلندر قسم کے لوگ پھرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، واقعتاً اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وفادار ہے، مخلص ہے۔ یہ شخص اگر وہی اس پر آ گئی تو نبی ہو گیا، وہی نہیں ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ عبد القادر جیلانی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر نبوت کی وحی آئی ہے، وہ نبی ہے، باقی شخصیت کے اجزاء ترکیبی جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے، پاک سیرت، پاک تینت، سیرت و کردار، لوگوں کو حق کی طرف دعوت بھی دے رہے ہیں، لیکن اس طرح سے معمور ہو کر نہیں، لاؤ ایمان مجھ پر، ان اعبدوا اللہ واطیعون۔ رسول جب ہوتا تھا، رسول تو جا کر کہتا تھا اللہ کی بندگی کرو اور میرا حکم مانو، مجھے ماننا پڑے گا۔ یہ جیسا کہ غالباً سورہ شعراء میں تمام انبیاء کی دعوت رسولوں کی جو آئی ہے، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی اختیار کرو، میری اطاعت قبول کرو۔ یہ ہے رسالت۔ نبوت کا معاملہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی میں نے مثال پیش کر دی، یہ چیز بہت زیادہ نمایاں ہو کر آتی ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے اعتبار سے۔ یہ جو دو بیک وقت تھے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام، اور ان کا جو تقابل آیا دو صورتوں میں آیا ہے، سورہ مریم میں، یہ مکی صورت ہے، سورہ آل عمران میں۔ سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی مدح، ان کی شخصیت اور سیرت اور کردار کے بارے میں بہت سی تعریفی کلمات آنے کے بعد آخری بات کیا آئی؟ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ نبی تھے صالحین میں سے۔ اب ذرا اس نقشے سے نوٹ کر لیجئے، صالحین بیس لائن ہے، اسی سے عروج کرتے ہوئے نبوت تک انسان پہنچتا ہے۔ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور حضرت عیسیٰ کا ذکر آتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ سب کو معلوم ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، ایک رقاصہ کی فرمائش، اور جلاد گیا ہے، گردن اڑائی ہے، تشت میں لا کر سر رکھ کر، اور وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، بادشاہ نے رقاصہ کو پیش کر دی۔ یہ نبی ہیں، نبی من الصالحین۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا۔ جس کی عظمت یہ بیان ہو رہی ہے، دنیا میں حال یہ سامنے سے آ رہا ہے کہ ایک آبرو باختہ عورت کی فرمائش کے اوپر بادشاہ وقت نے ان کا جلاد کے ذریعے سے جو ہے ان کی گردن اڑوائی اور تشت میں رکھ کر سر پیش کر دیا، لیکن رسولاً الی بنی اسرائیل، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ رسول تھے، وہ اپوائنٹڈ ہے۔ اس کی بہترین وضاحت میں کیا کرتا ہوں، سمجھ لیجئے اس کو، کہ جیسے آپ کے یہاں ایک کارڈر ہے سی ایس پی کارڈر ہے، وہ سی ایس پی جس نے کیا ہوا وہ کہیں جا کر لگ گیا ڈی سی منگمبری، ڈی سی ساہیوال، یہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ نبی جب نبی ہے تو وہ گویا کہ وہ نبی کی حیثیت سے ایک کارڈر معین ہو گیا، لیکن یہ کہ بہت سے آپ کو معلوم ہو تو سی ایس پی بیٹھے ہوئے، او ایس ڈی لگے ہوئے، کہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکومت وقت جو ہے وہ انہیں کہیں پر جب فرض کیجئے ناپسند ہے کسی وجہ سے تو بٹھا رکھا ہے، کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جب اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے فلاں جگہ جائیے، اب وہ وہاں پر بائی اپوائنٹمنٹ وہ ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے، اور جو شخص بھی ان یونیفارم ہے وہ گویا کہ حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ جو شخص یونیفارم میں نہیں ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی اقدام کیا تو وہ ایک عام بات ہے، لیکن فوجی جو یونیفارم ہے اس میں ہے، اس کے خلاف آپ نے اقدام کیا ہے تو گویا کہ آپ نے حکومت کو چیلنج کیا ہے۔ رسول گویا کہ مامور من اللہ ہو کر کسی قوم کی طرف جب بھیج دیے جاتے تھے، وہ اللہ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے آفیشل پوزیشن کے اندر،
ان کو قتل کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اس کا وعدہ یہ ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی تھی پروردگار انی مغلوب فانتصر، میں تو اب مغلوب ہوا جا رہا ہوں، اب تو ہی انتقام لے ان سے، تو ہی بدلہ لے ان سے، تو ہی مدد فرما۔ تو رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور اس کا فتح پانا، اور اگر قوم نے بحیثیت مجموعی اس کو رد کر دیا ہو تو قوم کا ہلاک کیا جانا لازم ہے، جیسے کہ قوم نوح ہلاک کر دی گئی، قوم ہود ہلاک کر دی گئی، قوم صالح ہلاک کر دی گئی، قوم شعیب ہلاک کر دی گئی، قوم لوط ہلاک کر دی گئی، آل فرعون ہلاک کر دیے گئے، لازم ہے۔ رسول کا انکار کرنے کے بعد اگر بحیثیت مجموعی انکار کر دیا قوم نے، قوم ملیامت کر دی گئی۔ نبی کا انکار کر دیا کوئی بات نہیں، وہ حساب کتاب وہاں ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ اپوائنٹڈ نہیں ہے، وہ تو یوں سمجھیے کہ ایک ولی اللہ ہے جس کے پاس وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ فرق ہے نبوت کا اور رسالت کا، اور اس کو سمجھنے ہی سے وہ سارے عقدے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں۔ اب ایک آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مقام صدیقیت ہے اس کے اجزائے ترکیبی جو ہیں وہ سورۃ اللیل میں بیان ہوئی، جو کتاب چاہے جس کا میں نے حوالہ دیا ہے شہید مظلوم، اس میں بنیادی طور پر یہ مضامین آ گئے، تین اوصاف ایک قسم کے، تین اوصاف ایک قسم کے، یہ سورۃ اللیل میں بیان ہوئے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے استشہاد قسموں کے ذریعے سے کیا، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی، آگاہ گواہ ہے یہ رات جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے، گواہ ہے دن جبکہ وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ رات کی تاریکی اور دن کی روشنی، اس میں جو فرق اور تضاد ہے، اسی طرح سے جو اللہ نے نر اور مادہ پیدا کیے، مرد اور عورت، نر اور مادہ، ان میں جو فرق اور تفاوت ہے، اسی طرح کا اے لوگوں تمہاری کوششوں میں، تمہاری سعی و جہد میں اور تمہارے انجام میں فرق و تفاوت ہے۔ یہ تو قسموں کی صورت میں استشہاد ہے۔ اب آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ تین یہ ہے اوصاف، تین یہ ہے جس میں عطا ہے، جود ہے، سخاوت ہے، جو لوگوں کی مشکلات کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، جو ان کی مدد کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، اعطاء، اور جس کے اندر تقویٰ ہے، کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتا، کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، کسی پر دست درازی نہیں کرنا چاہتا، تعدی نہیں کرنا چاہتا، اور تیسرا بس ہر اچھی بات کی تصدیق کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اس کے اندر وہ تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، ضد نہیں ہے، ہٹ درمی نہیں ہے کہ ایک بات کسی نے کہی اور آپ کے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح ہے لیکن آپ نہیں مان رہے، اس لیے کہ میں مان لوں گا تو اس کی جیت ہو گئی، میری ہار ہو گئی۔ نہیں، جو بات صحیح ہے، جو اچھی ہے، عمدہ ہے، حق ہے، مدلل ہے، دل گواہی دے، فوراً قبول کرو۔ یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں، وہ جو اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا کہ یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، اسی طریقے سے یہ تین اوصاف جمع ہو جائیں گے تو یہ مقام صدیقیت ہے۔ اور اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو امام راضی نے لکھا ہے یہ سورہ صدیق اکبر ہے، یہ سورۃ ابی بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اتقا، سب سے زیادہ متقی شخص وہی ہے جس میں یہ تینوں اوصاف جمع ہو گئے، اور جو تینوں اوصاف سے خالی ہے وہ بدترین مخلوق ہے، بدترین خلائق ہے۔ اعطاء کے مقابلے میں بخیلا، اتقاء کے مقابلے میں استغنا، بے پرواہ، اسے فکر ہی نہیں، وہ جو بھی کر رہا ہے، جہاں بھی ہاتھ پڑ گیا اس نے حاصل کر لیا، جس کو چاہا ایکسپلائٹ کیا، جس پر چاہا ظلم کیا، جس کی چاہا حق تلفی کی، جس کا چاہا دل دکھا دیا، جس کے چاہا عزت پر حملہ کر دیا، یہ استغنا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اور وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی بات، عمدہ بات، سچائی اور صداقت کی تکذیب، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم رفتہ رفتہ تدریجاً سہج سہج اسے العسرا تک پہنچا دیں گے۔ العسرا جہنم، بڑی تنگی کی جگہ، بڑی سختی کی جگہ۔ تو یہ ہے اصل میں تین عناصر صدیقیت۔ باقی صدیقیت اور شہادت کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، منصب رسالت کے لیے لفظ شہادت ہے، اور جو لوگ اس تبلیغ میں، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں، اللہ کے دین کو قائم کرنے میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں وہ ہے در حقیقت شہداء، اور یہ ہے وہ
ترتیب جو ہے مراتب کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس، حضرت ادریس کے بارے میں تو ہم تفصیل سے کچھ جانتے نہیں، قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تذکرہ آیا ہے، یہ حضرت نوح اور حضرت آدم کے مابین ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے کچھ حالات ہمیں معلوم نہیں۔ رفعناہ مکانا علیہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت اونچا مقام و مرتبہ انہیں بھی عطا فرمایا، اور کوئی تفاصیل ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں معلوم ہے، سلیم الفطرت انسان، شروع ہی سے سوچ بچار غور و فکر کر رہے ہیں، یہ کون ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، ان کو پوجا جا رہا ہے، ان پر غور و فکر، پھر توحید تک پہنچ گئے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سلیم العقل سلیم الفطرت انسان، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ اسی لیے ان کو کہا گیا صدیقا نبیہ، نبوت سے پہلے صدیقیت پر فائز ہے، جیسے کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والے صدیق کہہ رہے ہیں، یوسف ایھا صدیق، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے چونکہ نبوت جو ہے عورتوں کو نہیں دی گئی، بہت بھاری ذمہ داری ہے، یہ نہیں دی گئی، لہذا خواتین کے لیے سب سے اونچا مقام کیا؟ صدیقیت۔ حضرت مریم سلام علیہا کے بارے میں آیا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ کی والدہ یعنی حضرت مریم وہ صدیقہ تھی، یہ ہے صدیقیت۔ اور یہ دوسرا معاملہ جو ہے، جو لوگ بھاگ دوڑ میں آگے نکلیں، دست و بازو بن جائیں، وہ شہداء ہیں۔ اب جو بھاگ دوڑ کرنے والے زیادہ لوگ ہیں، ان میں سے آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج کیا تھا؟ وہ بہت قوی الجثہ انسان تھے، ایک قبطی کے جو ایک تھپڑ لگایا ہے یا مکہ لگایا اس کی جان نکال دی، برکس ایک مکے سے نکلا اس کا، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اور ان کا معاملہ وہ سوچ بچار غور و فکر کی کوئی رودات قرآن مجید میں نہیں آئی ان کے بارے میں۔ وہ تو اصل میں جا رہے تھے رات کے وقت، جب واپس آ رہے تھے تو شدید گرمی سردی اور شدید جو ہے اندھیرا، دور سے کہیں آگ نظر آئی، شاید کوئی کٹیا ہے اس میں کوئی چراغ جل رہا ہو تو وہاں جائیں گے تو چلیے راستہ بھی معلوم ہو جائے گا، راستہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور نہیں تو کچھ قبس ہی لے آؤں گا وہاں سے، جذبہ لے آؤں گا، کوئی چنگاری تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ آگ جلا کے تم لوگ آگ تاپو۔ اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو میں آتا ہوں ذرا، بلا لیا گیا، گئے تھے آگ لینے کو، مل گئی نبوت۔ کہاں محمد الرسول اللہ کا معاملہ ہے، وہ مراقبے، وہ غور و فکر، وہ سوچ و بچار، وہ غار حرا کے اندر جا کر بیٹھنا، کئی دن متواتر غور و فکر ہو رہا ہے۔ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر ہو رہا ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا گیا رسولا نبیہ، یہاں رسول شہید کے معنی میں ہے، کیونکہ ان دونوں الفاظ میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ گویا کہ مزاجن شہداء میں سے ہیں، اور اسی لیے یہاں سے ہو کے نبوت تک پہنچے ہیں، یعنی دوسرا جو بازو آپ کو نظر آ رہا ہے، صالحین اور شہادت سے ہو کر رسالت اور پھر نبوت، یہ گویا کہ یہ ہے رسولا نبیہ۔ یہی معاملہ جو ہے حضرت اسماعیل کا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آپ نے وہی واقعات پڑھے ہوں گے جو حضرت حمزہ کے میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ 2 مرتبہ کا تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم چل کر آئے ہیں، کہاں وہ فلسطین سے چل کر آئے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے، اور کئی دن مقیم ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ تو شکار کے لیے نکلا ہوا ہے، ملاقات نہیں ہوئی۔ بیوی کی ایک بات جو ہے، چونکہ بیوی نے کچھ شکوہ کیا، بڑی تنگی ہے، حالات اچھے ہمارے نہیں ہیں، تو جاتے ہوئے کہہ گئے کہ جب آئیں بیٹے میرے اسماعیل آئیں تو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ وہ بیوی کے جو شاکی ہے وہ در حقیقت اس لائق نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں رہے۔ آئے ہیں، انہیں بتایا گیا، ان کا ٹھیک ہے میرے والد جو ہے حکم دے گئے تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں طلاق ہے، لیکن یہ کہ وہی سیر و شکار، وہ جو معاملہ غور و فکر، کہاں ابراہیم کی شخصیت، کہاں اسماعیل کی شخصیت، ان کو کہا گیا رسولا نبیہ۔ یہ بات جو ہے آپ بھی اپنے طور پہ تحقیق کر لیجئے، کس نے اس پر بحث کی ہے؟ صدیقا نبیہ رسولا نبیہ۔ عہد حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر ہیں، جب میں نے ان سے کہا، سوال کیا، میں نے کہا 2 رسولوں کے بارے میں آیا صدیقا نبیہ، 2 کے بارے میں آیا رسول النبی، کہ ہے آیا ہے رسول النبیہ کہیں؟ میں نے کہا جی ہاں آیا ہے، اور سورہ مریم میں آیات پڑھ کر سنائی، اس لیے کہ وہ قلت تدبر آدمی وہاں سے گزر جاتا ہے۔ یہ کیا معنی ہے؟ رسول کے بعد نبی، نبی کے بعد رسول ہوتا ہے، نبوت پہلے ملتی ہے، رسالت بعد میں ملتی ہے۔
تو یہاں اصل میں رسول در حقیقت شہید کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ان کی وہ جو شخصیت کی ترکیب ہے، عناصر کے جو ترکیب ہے اس کی، وہ ہے در حقیقت کہ ان کا کچھ اور مزاج ہے، ان کا کچھ اور مزاج ہے۔ ایک طرف رکھیے ابو بکر اور عثمان کو رضی اللہ تعالی، یہ صحابہ کرام میں سے صدیقین ہیں سب سے چوٹی کے، دوسری طرف حمزہ اور حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صحابہ میں شہداء کی بہت نمایاں مثال ہے۔ ادھر جائیے تو ابراہیم اور ادریس یہ صدیقاً نبیہ ہیں، اور موسیٰ اور اسماعیل یہ رسولاً نبیہ ہیں۔ بس یہ وہ حقائق ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے واضح ہو جائیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ البتہ ایک بات رہ گئی، مبادا یہ خیال ہو کہ خواتین میں حضرت مریم سلام علیہا وہ صدیقہ ہے، اس امت میں بھی کوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے، اگرچہ عام طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لفظ صدیقہ استعمال ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس پر اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ در حقیقت دوسرے نسل سے متعلق ہے، چاہے وہ حضور کی زوجہ محترمہ ہونے کی حیثیت سے ام المومنین ہے، عمر کے اعتبار سے نوٹ کیجئے، جیسے میں ایک فرق و تفاوت کیا کرتا ہوں کہ حضرت علی کا تقابل یا موازنہ کرنا ابو بکر اور عمر اور عثمان سے، یہ در حقیقت جس کو کہتے ہیں قیاس مع الفارق، یہ تو نوعیت مختلف ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان یہ تینوں حضور کے تقریباً ہم عمر لوگوں میں سے، حضرت ابو بکر 2-2.5 برس چھوٹے، حضرت عمر 6 برس چھوٹے، اور حضرت عثمان اسی طریقے سے اتنے ہی کچھ وہ چھوٹے، 5 برس چھوٹے۔ یہ تھے ساتھی، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جو دست و بازو بنتے ہیں اور ساتھی بنتے ہیں، برابر کے ہوتے ہیں، جو کسی قوم میں یا قبیلے کے اندر جو بزرگ کہلاتے ہیں، غالباً یہ مشران کہلاتے ہیں، یہ پٹھانوں کے ہاں یہ مشر لوگ جو ہیں، بڑے لوگ۔ حضرت علی تو دوسری نسل کے آدمی ہیں، بہت فرق و تفاوت ہے عمر کا، تو ان کے ساتھ ان کا تقابل جو ہے، اگرچہ اپنی شخصیت کے اعتبار سے، میں نے یہ لکھا تھا، اگرچہ یہ زیادہ عام نہیں ہو سکا ہے، کہ جس کو میں نے کہا تھا ایمبی ورڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامعیت کے اعتبار سے وہ مقام اور ہے، لیکن کمیت کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تین کے آس پاس بھی نہیں آتے، اگرچہ چوتھے ہیں میرے نزدیک، چوتھے نمبر پر صحابہ میں حضرت علی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت عائشہ کا ہے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام بہت بلند ہے، فقہائے صحابہ میں سے ہیں، حضور کی محبوب زوجہ محترمہ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن صدیقیت کبریٰ کے مقام پر حضرت خدیجہ الکبریٰ فائز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کبریٰ لگ گیا ہے، صدیقۃ الکبریٰ، بالکل وہی اوصاف، وہی دولت جس طرح حضرت ابو بکر نے حضور کے قدموں میں اپنی ساری دولت نچھاور کر دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنی پوری دولت جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دی، جہاں چاہیے جس طرح چاہیے استعمال کی۔ تصدیق میں جیسے حضرت ابو بکر کو ایک لہجہ نہیں لگا ہے، ایسے ہی حضرت، بلکہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہے کہ حضرت خدیجہ ہے، میں تو دعوے سے کہوں کہ خدیجہ ہے، سب سے پہلے تو وہ ہے، اس لیے کہ غار حرا سے اتر کر حضور کی طبیعت پر وہ جو کیفیت تھی، اس وقت خوف کی سی لرزہ طاری تھا، تو آ کر تو اپنی زوجہ محترمہ کو بتایا ہے پہلا تجربہ۔ کیسے ممکن ہے کہ پہلے جا کر آپ نے اپنے کسی دوست کو یا حضرت ابو بکر کو بتایا ہوتا؟ گھر آئے ہیں سیدھے، زملونی زملونی، اور اس وقت تسلی دی ہے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو تصدیق ہے تو در حقیقت بہت اونچا مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر کی ہم پلہ شخصیت وہ ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے اس اعتبار سے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، افسوس یہ ہے کہ کچھ اضافی مضامین آج زیادہ بیان ہو گئے، اس آیت کے کچھ ابھی باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہفتے کے روز بیان ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔